السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ محترم حاضرین، ناظرین و سامعین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے یہ ہمارا ہفتہ واری پروگرام درس ہشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہشت بہشت کتاب سے، جو کہ خواجگان چشت کے مبارک 8 کتابوں کا مجموعہ ہے، ان میں کی پہلی کتاب انیس الارواح، جو کہ حضور خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک ملفوظات کا جو مجموعہ ہے، اور ان مبارک ملفوظات کو جمع فرمایا ہے حضور خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ ہم اس کتاب سے استفادہ کر رہے تھے، 15 مجلسیں ہم نے پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی سعادتیں برکتیں حاصل کی ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز 16ویں مجلس سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں: سخن در فضیلت مسجد افتادہ بود، کہ مسجد کی فضیلت کے بارے میں گفتگو چلی، یعنی اس مجلس میں مسجد کی فضیلت کا ذکر ہوا۔ بر لفظ مبارک راند کہ حضرت خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا: ہر کے پائے راست در مسجد نہد، بگویت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے مسجد میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے اپنا سیدھا پاؤں مسجد میں داخل کیا اور یہ پڑھا: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو کہ یہ کلمات مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے سیدھا پیر مسجد میں رکھتے ہوئے داخل کرتے ہوئے یہ کلمات پڑھتا ہے، تو پیغمبر علیہ السلام گفت: یا علی، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر کے در مسجد روت و بگویت این کلمات در مسجد، پس ہر نماز یکے بکنت خدای عز و جل از وے بپذیرت و بنویست بہر رکعتی آن نماز ثواب 100 رکعت نماز و بیا مرزت، کہ مولائے کائنات سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے مسجد میں، جو کوئی مسجد کو گیا اور یہ کلمات اس نے زبان سے ادا کیے، تو پھر ہر نماز جو ان کلمات کو ادا کرنے کے بعد مسجد میں جانے کے بعد وہ ادا کرتا ہے، تو مولا تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور ہر رکعت کے ادا کرنے پر 100 رکعتوں کا نماز ثواب اس کے نام اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔
یعنی جس نے مسجد میں قدم رکھتے وقت یہ کلمات پڑھ لیے، اس کے بعد وہ مسجد میں داخل ہو گیا اور وہاں جا کر وہ فرائض، واجبات، سنن، نوافل میں سے جو کچھ پڑھتا ہے تو مولا تعالی فرض ادا کرتا ہے، تو یقیناً اس کے ذمے سے فرض ادا ہونے کے ثواب بھی اس کو لکھا جاتا ہے۔ اور پھر چونکہ اس نے اس طریقے کے ساتھ مسجد میں داخلے کی برکتیں حاصل کی ہیں، تو مولا تعالی ہر رکعت کے بدلے، ہر رکعت کے عوض میں 100 رکعتیں اس کے نام اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ ایسے کوئی واجب پڑھتا ہو، سنتیں پڑھتا ہو، نوافل پڑھتا ہو، تو یقیناً اس نماز کی جو ثواب، جو فضیلتیں ہوں گی وہ تو ضرور حاصل ہوں گی۔ اور چونکہ وہ مسجد میں ان کلمات کو ادا کرتے ہوئے داخل ہوا ہے، تو پھر اس پر ہر رکعت کے عوض 100 رکعتوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں درج کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا ہی آسان سا کام ہے، کوئی دشوار کام، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بس مسجد میں داخل ہوتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ ہمارا قدم، ہم جب مسجد میں داخل ہوں تو پہلے سیدھا پیر مسجد کے اندر داخل کریں اور ان کلمات کو ادا کریں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بس ان کلمات کو ادا کرتے ہوئے پہلے سیدھا قدم مسجد میں رکھتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ خدا تعالی ہمیں گناہان اورا و بہر قدمی درجے در بہشت بنام او بنا کنند۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ حبیب پاک علیہ السلام مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات ارشاد فرماتے ہیں، اور اس بات کو حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، ایک تو ہر رکعت کے عوض میں 100 رکعتوں کا ثواب دیتا ہے، اور پھر دوسرا اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اس کے تمام گناہوں سے مغفرت اس کی کر دی جاتی ہے۔ وہ بہر قدمی، اور پھر وہ مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ پہلا سیدھے پیر مسجد میں رکھتے ہوئے داخل ہوتا ہے، تو پھر صحن مسجد سے گزر کر وہ مسجد کے داخل مسجد میں جیسے پہنچتا ہے، اس کے لیے وہ جتنے قدم اٹھاتا ہے اندر داخل ہونے کے بعد سے باہر واپس آنے تک، جتنے قدم اس نے اٹھائے، مولا تعالیٰ ہر قدم پر جنت میں ایک ایک درجہ اس کے نام کا بنا دیتا ہے۔ یعنی جتنے وہ قدم اٹھاتا جاتا ہے اتنے ہی درجے جنت میں اس کے بلند کیے جاتے ہیں۔ مولا تعالیٰ اس کے ہر قدم کے برابر جنت میں درجات کو بنا دیتا ہے۔ وہ آن گا فرمود ہر کے در روت در مسجد وہ بگویت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ابلیس گویت آہ پشتم شکستے، کہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسجد گیا اور مسجد میں داخل ہوا اور یہ پڑھا کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس یہی کلمات بھی اگر اس نے ادا کیے ہوں تو پھر یہ کلمات کا ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ سنیں کہ فرماتے ہیں کہ ابلیس گوید آہ پشتم شکستے، کہ ابلیس یہ کلمات جیسی بندہ مومن مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ تعوذ پڑھ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے بڑی تکلیف کے ساتھ آہ کرتے ہوئے کہ اس نے یہ کلمات پڑھ کر میری کمر کو توڑ دیا ہے۔ کہ آدمی بندے مومن جب یہ کلمات کو ادا کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے اس سے وہ شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے، یعنی اس کی ہمتوں کو پست کر دیتا ہے، اور جب اس کی ہمتیں پست ہو گئی اور اس کی کمر ٹوٹ گئی تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی کچھ عبادتیں کرے گا، وہ نماز پڑھے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، دعا اور مناجات کرے گا، درود و سلام پڑھے گا، تو پھر یقیناً شیطان جس کی کمر ٹوٹ چکی ہے، جس کی ہمتیں پست ہو چکی ہیں، وہ اس کی عبادتوں میں خلل واقع نہیں کر پائے گا، خلل نہیں کر پائے گا، کسی قسم کا وسوسہ نہیں ڈال پائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم اگر اپنی کھلے دشمن شیطان کو کمزور کرنا چاہتے ہوں، اس کو اگر شکست دینا چاہتے ہوں، تو پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت صرف
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें तो फिर ये फायदा उनको हासिल हो जाता है। और अगर ऊपर जो दुआ जिक्र की गई है उसके साथ पढ़ लेते हो तो फिर ये कि शैतान की कमर के टूट जाने का फायदा भी जरूर आएगा, फिर साथ ही हर नमाज के बाद 100 रकातों का सवाब, तमाम गुनाहों से मगफिरत और फिर हर कदम पर जन्नत में दर्जात, ये बरकतें भी जरूर हासिल हो जाएंगी। और आगे फरमाते हैं कि वो बेनवीसंद बेनाम ऊ इबादत यकसाला, फरमाते हैं कि इसी तरह वो इबादत करता है तो फिर इस तरीके से मस्जिद के अंदर दाखिल होता है तो फिर इस अमल की बरकत से 1 साल की इबादतों का सवाब उसके नामे अमाल में लिख दिया जाता है। वचुन बीरून आयत हमी कलमा बिगोयत बेदहनश मुराद रा बहरता मुए के बरांदम बाशद, कि फरमाते हैं कि सद ने की वो बुरदारंद दर बहिश्त सद दर्जे, इरशाद फरमाते हैं कि इसी तरह ये मस्जिद में दाखिल होते वक्त अगर इसने कलमात पढ़े थे तो ये बरकतें बयान हुई, हर कदम के एवज जन्नत में दर्जात, गुनाहों से मुआफ़ी और फिर हर रकात पर 100 रकात का अजर सवाब, ये तो और शैतान की कमर को तोड़ देना, ये तो दाखिल होते वक्त का ये कलमात पढ़ने की बरकतें हैं। इसी तरह जब वो मस्जिद से निकलते वक्त इन्हीं कलमात को अदा करता है तो फरमाते हैं कि फिर तो उसके जिस्म पर जितने बाल हैं मौला ताला हर बाल के एवज 100 नेकियां अता फरमाता है और जन्नत में 100 दर्जे उसके बुलंद फरमा देता है। हर बाल के एवज में 100 नेकियां लिखी जाती हैं और 100 दर्जात जन्नत में बुलंद कर दिए जाते हैं। आनगा फरमूद के इमाम जंदुई सीदर किताब खुद मी नवीसन के चुन मोमिनी दर मस्जिद रबद नखस्त पाए रास्त नहंद फरिश्तगान गोयंद या रब गुनाहानश बिया मर्जद, चुन बीरून आयत पाए चुप बीरून नहंद फरिश्तगान गोयंद या रब निगाहदार व हाजत ऊरा रवादार व जाएगा हश दर बहिश जाविदान कुन। हजरत इरशाद फरमाते हैं कि हजरत इमाम ज़ैदुसी अपनी किताब में ये बात को दर्ज फरमाते हैं। हजरत किताब का हवाला देते हुए बात बयान फरमाते हैं कि जब मोमिन चू मोमिने, जब एक मोमिन दर मस्जिद रवत मस्जिद में जाता है और पाए रास्त नहंद और मस्जिद में सीधा कदम पहले दाखिल करता है तो फरिश्तगान गोयंद, तो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं, या रब्बी गुनाहानश बिया मर्जद, कि मौला इसके गुनाहों को मुआफ फरमा दे, मौला इस बंदे की मगफिरत फरमा दे। अगर बंदे मोमिन सईदा कदम मस्जिद के अंदर दाखिल करते हुए मस्जिद में जाता है तो फिर फरिश्ते उसके हक में सबसे पहले दुआ करते हैं कि मौला इसके तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा दे। वह चुन बीरून आयत, और जब वो मस्जिद से बाहर निकलता है वो पाए चिप और बाया पांव बीरून नहंद बाहर रखता है तो फरिश्तगान गोयंद या रब्बी निगहदार व हाजत ऊरा रवादार, तो फिर फरिश्ते उसके हक में तब भी दुआ करते हैं कि मौला तो इसकी हिफाजत फरमा और इसकी तमाम हाजतों को पूरी फरमा। जब बंदे मोमिन सीधा पैर मस्जिद में दाखिल करते हुए मस्जिद के अंदर जाता है तो उसके गुनाहों की मुआफी के लिए दुआ करते हैं, और जब वो बाहर निकलते हुए बायां पैर पहले बाहर निकालता है तो फिर फरिश्ते उसके हक में दुआ करते हैं कि मौला अब ये तेरी इबादत से फारिग होकर तेरी बनाई हुई दुनिया की तरफ जा रहा है, ये अब रोजगार को तलाश करेगा, ये तेरे फजल को ढूंढेगा, तो मौला अब तू इसकी हिफाजत फरमा, कहीं इस बाजार और इस दुनिया की खेल में, दुनिया के इस रिज़्क़ की तलाश में ये कहीं तेरी इबादतों से गाफिल ना हो जाए और तेरे इस बंदे पर शैतान लईन का कहीं जोर ना चल जाए। मौला इसकी हिफाजत फरमा बलाओं से, शैतानी वसाविस से, मौला दुनिया की कशिश से इसकी हिफाजत फरमा, और जो भी इसकी हाजतें हों मौला अपने फजल करम से उसे पूरी फरमा दे, किसी कोई हाजत को बाकी ना रहने पाए।
اور پھر دعا کرتے ہیں کہ وجائے گاہش در بہش داویدان کن، اور عرض کرتے ہیں کہ مولا جنت میں اس کی جگہ کو مقرر فرما دے، اس کے لیے جنت میں بہترین مقام طے فرما دے۔ آنگہ فرمود کے در رسالہ خواجہ محمد مرعشی رحمت اللہ علیہ نوشتے دید ہم وقتی سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ در مسجد در آمد پائے چپ درون ہاد آواز بر آمد اے سور در خانہ خداوند پائے چپ نہادی بے سبب بے ادبی آن سو نام شد۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ ایک حکایت کو بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ محمد مرعشی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالے میں اس بات کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس رسالے میں یہ لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں تشریف لائے، اور جب مسجد میں آئے تو طریقہ تو یہ آداب تو یہ ہے کہ پہلے سیدھا قدم مسجد کے اندر رکھنا چاہیے، لیکن غفلت کی وجہ سے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے مارے غفلت کے ایک مرتبہ بجائے سیدھے پیر کے بایاں پیر مسجد کے اندر پڑ گیا۔ جب حضرت داخل ہو رہے تھے، جیسے ہی بایاں پیر مسجد میں آپ کا پڑا، آپ نے قدم رکھا، آواز برآمد، تو غیب سے ایک آواز آئی، اے ثور۔ ثور کہتے ہیں بیل کو، اور جیسے ہی یہ آواز آئی، جیسے ہی آپ سے حرکت سرزد ہوئی، فوری آواز آئی، اے ثور در خانہ خداوند پائے چپ نہادی، کہ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں بایاں پیر رکھتے ہو، مسجد میں اللہ کے گھر میں آتے ہوئے پہلے بایاں پیر داخل کرتے ہو۔ اللہ نے غیب سے یہ آواز آئی، آپ کو ثور کہہ کر مخاطب کر دیا گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بسبب بے ادبی آن، کہ اسی بے ادبی کی وجہ سے سور نام شد، آپ کے نام کے ساتھ ثور نام کا حصہ بن گیا۔ آپ دیکھیں، ہم عام طور پر اولیاء کرام کی کرامتوں کو اور ان کے درجات کو بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور سن کر پڑھ کر خوش ہوا کرتے ہیں، اور ان کے تذکرے کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ ان کے نام بڑے ہی ادب و احترام سے ہم لیتے ہیں، ان کے کمالات کو ضرور بیان کیے جاتے ہیں، یقیناً کرنا چاہیے۔ اس سے اولیاء کرام کی مبارک ہستیوں سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ محمد مرعشی علیہ رحمہ کی کتاب رسالے سے اس واقعے کو یہاں اس وجہ سے بھی ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو، یقیناً اولیاء کرام کو بڑے درجات، بڑے منازل حاصل ہوتے ہیں، لیکن ان کی آزمائش بھی بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ عام آدمی سے غلطی ہو جائے تو درگزر کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کی مغفرت بھی کر دی جاتی ہے، لیکن جو اللہ کا جتنا محبوب ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جس کے جتنے درجات اور مراتب ہوتے ہیں، اللہ کا جتنا جو پیارا ہوتا ہے، اللہ کا جتنا جو بڑا ولی ہوتا ہے، قربتیں جس کو حاصل ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ان کی گرفت بھی کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، غفلت ہی کی وجہ سے بایاں پیر مسجد کے اندر پڑ گیا تھا، اس پر کوئی درگزری نہیں ہوئی، بلکہ غیب سے آواز آتی ہے اور آپ کو ثور کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ ہم اگرچہ کہ اولیاء کرام کے درجات کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان واقعات کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ تم جن اولیاء کرام کے تذکروں کو سنتے ہو، جن کی برکتوں سے استفادہ کرتے ہو، یقیناً اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن ذرا اندازہ کرو وہ اللہ کے اتنے محبوب ہیں تو ان کے لیے اتنی سختیاں بھی تو ہوتی ہیں۔ اور پھر جو لوگ یہاں پر اولیاء کرام کی شان میں بے ادبی اور گستاخیاں کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، یعنی بعض ایسی باتوں کو نقل کر دیا جاتا ہے جس کا حقیقت میں بزرگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو یہ حرکت کرنے کے بعد کیا ان کے ساتھ کیا برتا ہوا ہوگا۔ تو یہاں حضرت اس واقعے کے ذریعے بات بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ یقیناً اولیاء کرام کو بڑے درجات اور منازل حاصل ہوتے ہیں، تو بڑی آزمائشیں بھی ان کے ساتھ ہوا کرتی ہیں، بڑی ہی سختیاں بھی ان کے ساتھ ہوا کرتی ہیں، اور وہ اللہ اس کے رسول کے احکام کے اور شریعت مطہرہ کی آداب کے بڑے پابند ہوا کرتے ہیں۔ ان سے غلطی نہیں ہوتی، بلکہ مولا تعالیٰ ان کی غلطیوں پر
ان کی حفاظت فرما دیتا ہے، وہ غلطی سے اللہ ان کی حفاظت فرما دیتا ہے اور وہ غلطیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور اگر کبھی غفلت سے کوئی غلطی ان سے سرزد ہو بھی جائے تو پھر ان پر بڑی ہی سختی کی جاتی ہے اور ان کے لیے بڑی آزمائش بھی کی جاتی ہے، یقیناً تبھی جا کر ان کو درجات اور منازل حاصل ہوا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم بزرگوں کا نام لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے تذکرے سنتے ہیں، ان کی کرامتیں، ان کے کمالات بیان کرتے ہیں اور اس سے ہم اپنے دلوں کو چین اور قرار حاصل کیا کرتے ہیں، تو پھر ان کی تعلیمات پر چلتے ہوئے ہمیں بھی حتی الممکن کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں داخل ہوں تو پہلے سیدھا پیر مسجد میں داخل کریں اور بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوں اور نکلتے وقت بھی یہی کلمات کو ادا کرتے ہوئے مسجد سے باہر پہلے بایاں پیر رکھ کر باہر آئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم اپنی زندگی میں لاگو کر سکتے ہوں، ان باتوں کو شریعت مطہرہ کے آداب اور احکام کو سمجھیں اور اس پر عمل کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، خواجگان چشت کے مبارک ملفوظات کی برکتوں سے سرفراز فرمائے، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین،